ضعیف سندوں سے بھی آپ قطعیت ثابت کرتے ہیں تو آپ کو شرم سے مر جانا چاہیے، پر آپ میں شرم نام کی کوئی شے نہیں شاہ صاحب، صرف اور صرف وہ اپنی مارکیٹ بنانے کے لیے اور فالوور بڑھانے کے لیے ایسا کرتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کے پلے ہے کیا؟ ہم نہیں جانتے کہ کراچی میں آپ کا کیا مقام ہے، کیا وقار ہے، کون سا ایسا عالم ہے جو آپ کی اس ڈرامہ بازی کو نہیں جانتا؟ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، والصلاة والسلام علی آباء سید الانبیاء والمرسلین، والصلاة والسلام علی امہات سید الانبیاء والمرسلین، والصلاة والسلام علی اعمام سید الانبیاء والمرسلین، لا سیما افضل البشر بعد الانبیاء بالقول الغالب خیر الناصرین سیدنا ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعترتہ وعشیرتہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ہماری گزشتہ سے پیوستہ گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ جاری اور ساری ہے بحمداللہ تعالیٰ۔ اس وقت میرے پاس جو تفسیر ہے، تفسیر بالمعصور کے حوالے سے تفسیر ابن کثیر، تفسیر القرآن العظیم، یہ تفسیر ہے۔ اس تفسیر کے حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے انہی آیات کی روشنی میں۔ بہت بڑے مجمع میں مفسر ہیں اور بڑی شخصیت ہیں، انہوں نے ان آیات کو پیش کر کے سب سے پہلے تو اس قاعدہ عامہ کو بیان فرمایا جو ہم تفسیر تبری کے حوالے سے پیش کر کے آئے ہیں۔ قاعدہ عامہ رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ انہوں نے 6-7 روایتیں بیان کی ہیں کہ اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قاعدہ عامہ بیان فرمایا ہے، اور قاعدہ عامہ کے ساتھ ساتھ اس کی وضاحت بیان فرما دی ہے، اور اس کی تفصیلات میں پہلے اس نشست میں گزارش کر چکا ہوں۔ پھر انہوں نے بھی اس کا جو آغاز کیا ہے ان آیات کے نشان نزول کے اعتبار سے، وہ وہی واقعہ ہے ابو درداء والا، ابو طہدہ والا، لیکن اس سے پہلے وہ ایک حدیث لائے جو میں پہلے پیش کر چکا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 فرشتے جو ہیں یہ سورج غروب کے وقت جو ہیں ان کے دائیں بائیں ان کے پیروں میں کھڑے ہو کر ندا دیتے ہیں کہ اللہ جو تیری مخلوق پر خرچ کرے اس کو مزید عطا کر دے، اور جو روکے اس کا مال ضائع کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ نازل فرمائی آیات، فَأَمَّا مَنْ آتَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ۔ تو میں اس کی سند بھی پیش کر چکا ہوں، اور راوی بھی ابو درداء ہیں، صحابی رسول ہیں، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرفوعاً بیان کر رہے ہیں۔ تو بات تو ظاہر ہے کہ جب رسول اللہ کی تفسیر آ جائے تو پھر کون ہوتے ہیں اعلیٰ حضرت، اور کون ہوتے ہیں جناب والا ادنا حضرت، اور کون ہوتے ہیں راضی، اور کون ہوتے ہیں جناب الغزالی، ٹھیک ہے۔ لیکن ہمارے مولویوں نے رسول کے مد مقابل لا کر کھڑا کر دیا ہے، اصحاب کو بھی کر دیا ہے، تابعین کو بھی کر دیا ہے، اتباع تابعین کو بھی کر دیا ہے۔ رسول کی بات کو یہ اہمیت نہیں دیتے، یہ ذہنی عیاش ہے نا، اس لیے یہ اپنے من کے رانجھا کو راضی کرنے کے لیے جناب والا وہ جعلی تعبیریں کرتے ہیں، اور کوئی ایسے کسی پیٹے قول جس کی سند ہی کوئی نہیں ہے اس کو پیش کر دیتے ہیں، اور کہتے ہیں ہمارا مسلک یہ ہے۔ کہ تم کون ہو؟ تمہاری حیثیت ہی کیا ہے؟ نص قرآنی کے سامنے کائنات کی کوئی حقیقت نہیں کسی شخص کی۔ خود رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو بات میری قرآن کے مطابق ہو تو وہ میری ہے، اور جو بات قرآن کے مطابق نہ ہو وہ میری نہیں ہے۔ جب رسول خود کو قرآن پر پیش کیے جا رہے ہیں تو مولانا احمد رضا خان کیوں نہیں پیش کی جا سکتے بھائی؟ یہ کون سی منطق ہے؟ وہ کون سا ایسا معیار ہے جو رسول سے ہٹ کر وہ لے کر آئے ہیں؟ میں پوچھتا ہوں ان مولویوں سے، خاص کر وہ طوطے کبوتر کوے جتنے بھی کائیں کائیں کر رہے ہیں، ذرا دیکھو کہاں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ اور کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات۔ تو رسول اللہ سے بھی زیادہ آگے بڑھ گئے ہیں اعلیٰ حضرت، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ عالم دین ہیں، عاشق رسول ہیں، ہم ان کی تقریب کرتے ہیں، لیکن ان کو حجت کیسے مانے رسول اللہ کے مد مقابل؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان آیات کا نفس مضمون جو ہے اس کو ایک قاعدہ کلیہ کے طور پر بیان کر رہے ہیں، اور آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ اتقائیت ان کے لیے خاص ہے، پھر اکرمیت ان کی خارج کہاں سے کہاں لے گئے ہیں؟ یہ ڈرامے بازیاں ہیں۔ اب یہ آیت کریمہ 499 سے پہلے نازل ہوئی رہی ہیں یہ صورت،
اور جس اتقا کے ساتھ جا کر ملاتے ہیں وہ 9 سن ہجری کو 19 سال کا فاصلہ ہے درمیان میں۔ میرا چیلنج ہے روئے زمین کے بریلوی ملاؤں پر کہ مجھے بتائیں کہ جو جوڑ توڑ تم کرتے ہو 19 سال کے درمیان کے گیپ کو ملا کر ایک کر دیتے ہو، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا کیا ہے؟ اگر کیا ہے تو آدھی سطر سند کے ساتھ، سند صحیح کے ساتھ پیش کر دو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو اٹھا کر آیت اتقا جو حجرات والی کے ساتھ ملا کر وہ درمیان میں وہ منطقی نتیجہ نکالا ہے جو ارسطو کی منطق ہے۔ رسول اللہ نے ارسطو کا اعتبار کیا ہو، ارسطو پہلے کا ہے نا، جیسے رازی نے کیا ہے، ان مولویوں کا اعتبار کیسے کیا جائے؟ یہ ارسطو کی منطق کو دلیل شرعی کہتے ہیں، رسول کے فرمان کو اہمیت نہیں دیتے۔ ہم ایسے مفسر کی تفسیر کو سر پر ماریں، کوئی حیثیت نہیں۔ جس تفسیر میں خوشبو رسول نہیں ہم اسے مسترد کرتے ہیں، جس تفسیر میں مشیت الہی کا احترام نہیں، مقتضائے کلام ربانی کا احترام نہیں، وہ تفسیر نہیں ہے، وہ ڈرامہ ہے۔ شخصیات سے ڈراتے ہو ہمیں، تحقیق نہیں ڈرتی کسی شخصیت سے، تحقیق اللہ سے ڈرتی ہے، نصوص کی پیروی کرتی ہے۔ نص ہے تو ملا اعظم لے آئے، بریلوی ملا اعظم جو ہے وہ لے آئے ایسی نص کہ رسول نے ان 2 آیتوں کا جو درمیان میں 19 سال کا فاصلہ ہے ملا کر کہیں اس کا استدلال کیا۔ قرآن تو رسول اللہ پر نازل ہوا ہے، مولانا احمد رضا خان پر تو نازل نہیں ہوا۔ پھر رسول کے اصحاب نے ایسا کیا ہو، پھر آگے لوگوں نے کیا ہو، یہ کیا ڈرامہ بازی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ راضی کا دیا ہوا جعلی فلسفہ یہ رسول کے مد مقابل ہم مان لیں۔ رسول ان آیات کا مضمون اور اس کے مقتضاءات کو نبوی زبان سے بیان کر رہے ہیں، وہ خود صاحب وحی ہیں۔ راضی کی کیا حیثیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے؟ بہرحال انہوں نے بھی وہ ابو الدرداء والی روایت بیان کر دی ہے، تو میں اس کو استدلال میں نہیں لاتا، میں اصل جن روایتوں کو سامنے رکھا جاتا ہے۔ اب انہوں نے جو روایت پیش کی ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ غلام خریدنے کا معاملہ وہ سارا، وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ انہوں نے اپنی طرف سے نہیں بیان کی، نہ کوئی اور سند دی ہے، انہوں نے یہ سند دے دی ہے، یہ تفسیر تبری والی سند پیش کر دی ہے۔ تفسیر تبری میں وہ سند ہے، وہ آپ کو پڑھ دیتا ہوں، اور اس سند میں اس سند میں کوئی کسی قسم کا فرق نہیں ہے، بلکہ میں یہاں سے پڑھ دیتا ہوں کیونکہ مولویوں کی عادت ہوتی ہے کہ ان کا دماغ ان کی کھوپڑی میں چونکہ زید بری ہوتی ہے، شرم نام کی شے کوئی نہیں ہوتی، وہ متعلقہ بات کو دیکھتے ہیں، جو ان کے خیال میں نہیں آتا وہ کہتے ہیں یہ جھوٹ ہے۔ قال ابن جریر وذكر ان هذه الايه نزلت في ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه حدثنا هارون بن ادريس الاصم حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي حدثنا محمد بن اسحاق عن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن ابی بکر، یہ روایت ہے، ٹھیک ہے، اور وہ بھی عن عامر بن عبداللہ بن زبیر سے، کان ابو بکر رضی اللہ عنہ، رسول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام آزاد کرواتے تھے وغیرہ، وہ ایک سارا قصہ ہے۔ اچھا، پہلے ہم سند پر بات کر لیتے ہیں۔ سند میں جو پہلا راوی ہے وہ ہے ہارون بن ادریس الاصم، یہ مجہول راوی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہ جو عبد الرحمن بن محمد المحاربی ہے یہ مدلس ہے، اس کے بارے میں پہلے عرض کر چکا ہوں، یہ اندھی سندیں لے آتا تھا۔ اور اس کے بعد کون بیان کر رہا ہے؟ حدثنا محمد بن اسحاق، محمد بن اسحاق اس کو بیان کر رہے ہیں کن سے؟ محمد بن عبداللہ بن محمد بن عبد الرحمن بن ابی بکر، وہ پڑ پوتے سے بھی آگے کا ہے بندہ ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہے عبد الرحمن، ان کا بیٹا ہے محمد بن عبد الرحمن، ان کا بیٹا ہے محمد بن عبداللہ۔ یہ چوتھی نسل میں آ کر یہ راز کھلا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلام خریدے تھے، اس پر یہ آیت نازل ہوئی تھی، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نہ اس حقیقت کا نہ رسول کو علم ہو سکا، نہ حضرت ابوبکر صدیق کو ہو سکا، نہ عمر فاروق، نہ مولا کائنات کو ہو سکا، نہ اہل بیت کو، نہ بنی ہاشم کو، نہ جناب والا دیگر اکابر صحابہ کو، کسی کو علم نہیں ہے۔ یہ حضرت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا پڑ پوتا چکر توتا جو ہے اس کو جا کر علم ہوا ہے اتنے سالوں کے بعد،
یہ ہے مبلغ علم، سمجھا۔ اور انہوں نے بھی خود سے نہیں، انہوں نے بھی عامر بن عبداللہ جس کی روایت میں مصعب بن ثابت ہے جو ضعیف ہے، اس سے یہ روایت لاتے ہیں۔ تو وہ یہ تھا کہ بات یعنی ڈرامہ یہاں سے ننگا ہو رہا ہے ان مولویوں کا۔ کہتے ہیں کہ حضرت عامر بن عبداللہ نے کہا کالا کانا ابو بکر، اب عامر بن عبداللہ تابعی ہے، یہ بات کر رہا ہے حضرت ابو بکر صدیق سے، نہ ملاقات ہے اور نہ معاشرت ہے۔ یہ عبداللہ کا بیٹا ہے۔ عبداللہ پیدا کب ہوا ہے؟ 2 سن ہجری کو یا 1 سن ہجری کو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 11 ہجری کو خلیفہ بنے، پھر 2-2.5 سال خلافت کی، 13 ہجری کو 13.5 کو ان کا وصال ہو گیا ہے۔ اتنی دیر میں یہ 12 سال کا ہو گیا ہوگا، اور 12 سال کا صحابی جو ہے وہ اپنے بیٹے کو بتا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اور کہہ رہا ہے، وہ بیٹا کہہ رہا ہے، یعنی عامر بن عبداللہ خود کہہ رہا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی ابن زبیر کا پوتا کہہ رہا ہے۔ یعنی 18 سال کے بعد تو عام شادی یا 22 سال کے بعد ہوتی ہے، 20 سال کے بعد یہ عامر بن عبداللہ پیدا ہوتے ہی شادی شدہ ہو گئے تھے کہ عامر پیدا ہو گئے۔ کتنے سال بعد یہ عامر پیدا ہوئے، تو حضرت ابوبکر صدیق کا وہ قصہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ آزاد کراتے تھے غلاموں کو، اور ان کے باپ نے ان سے کہا، یہ بڑی تعجب خیز بات ہے، حضرت ابو قحافہ نے کہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہ یار تو ایسے غلاموں کو آزاد کرا ہے جو بالکل کمزور ہیں، ماڑے ہیں، ضعیف ہیں، تو طاقتور غلاموں کو آزاد کروا تاکہ کل تیری قوت بنے، ٹھیک ہے۔ اب ابو قحافہ سے بھی عامر بن عبداللہ کی ملاقات نہیں ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی انہوں نے نہیں پایا، پھر یہ کہاں بیٹھ کر کیسے روایت بنائی، اس کی اصل کیا ہے؟ اور آپ پیدائش پر غور کر لیں کہ عامر بن عبداللہ، انہوں نے عامر نے اپنے باپ عبداللہ سے سنا، مان لیا عبداللہ سے سنا، عبداللہ نے کس سے سنا ہے؟ یعنی یہ واقعہ عبداللہ مدینے میں پیدا ہو کر کئی سال بعد پہ بیان کرتے ہیں، مکے والے نے کسی نے بیان نہیں کیا، اہل مکہ نے جو اس وقت وقوع کے عینی شاہد تھے انہوں نے کسی نے بیان کیا۔ مجھے اس واقعہ کے بارے میں کوئی ایسا شک نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انفاق، لیکن اس کے ثبوت کے لیے جو دلائل مہیا کرنے ضروری ہیں وہ تو کم از کم آنے چاہیے، اس کے اندر تو وثاقت ہونی چاہیے، اس کے اندر تو قوت ہونی چاہیے۔ تو آپ کے محدثین اس چیزوں کو نہیں مانتے، اور پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق کے والد نے جب کہا تو جناب نے فرمایا کہ میرا ارادہ تو اللہ کی رضا تھا۔ قال فحدثنی بعض اہل بیتی، مجھے بعض اہل بیت نے، بڑی عجیب بات ہے، میں اعلیٰ حضرتیوں سے کہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و بعد اہل بیت کا جملہ اگر کسی روایت میں آ جائے تو کہتے ہیں یہ سکم ہے، یہ جرح ہے، یہ قابل قبول نہیں، یہ روایت راوی مجہول ہے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب کی وہ روایت جو انہوں نے حضرت ابو طالب علیہ السلام کی حمایت میں عظمت میں بات بیان فرمائی تھی، اس روایت کی سند پر اعلیٰ حضرت کی جرح موجود ہے فتاوی رضویہ کے اندر، وہاں ان بعد آلہ کا جملہ جرح ہے اور یہاں یقین کا باعث ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، ٹھیک۔ حالانکہ حضرت عباس بن عبد المطلب کا سارا گھر فقیہوں کا تھا، اسے دار الفقہاء کہتے تھے، ٹھیک ہے۔ بہرحال تو اس قسم کی سند، اور پھر بڑی بات یہ ہے کہ عامر بن عبداللہ تک ہی اگر روایت ہے، مان لی اس کی سند صحیح، ہم مان لیتے ہیں بالفرض والمحال، ٹھیک ہے، بطریق تنزل مان لیتے ہیں، تو کیا عامر بن عبداللہ نے اس آیت سے مفاضلہ کیا ہے اہل بیت کا اور شیخین کا اور ثقلین کا؟ کیوں جھوٹ بولتے ہو مولویو؟ کسی بھی مفسر نے، نہ عبداللہ بن عمر نے مفاضلہ کیا ہے ان آیتوں کے کنٹیسٹ میں، نہ عامر بن عبداللہ نے کیا ہے، اور نہ عروہ نے کیا ہے، نہ عبداللہ بن مسعود نے کیا ہے، کسی بھی بنیادی راوی نے یہ مفاضلہ نہیں کیا، یہ جھوٹ نہیں بولا، چونکہ یہ جھوٹ تھا اس لیے ان کی زبان پر نہیں آیا، وہ سچے لوگ تھے۔ آپ جھوٹے ہیں اور جھوٹ کو پرموٹ کرنے کے لیے آپ لوگوں کو دال اور مدل کہہ رہے ہیں، شرم آنی چاہیے، پر شرم نام کی تمہارے اندر شے کوئی نہیں ہے۔ تو یہ میں نے وہ روایت پڑھ دی ہے اور اس کا سارا
اثاثہ جو ہے وہ پیش کر دیا. پھر اس کے بعد سند المصنف ضعیف، جس سند سے یہ لے کر آئے ہیں اس کی ذوق پر نسل محققین نے مطلب رائے دی ہے کہ یہ سند ہی ضعیف ہے. تو صحیح سندوں سے ضعیف سندوں سے بھی آپ قطعیت ثابت کرتے ہیں تو آپ کو شرم سے مر جانا چاہیے. پر آپ میں شرم نام کی کوئی شے نہیں شاہ صاحب. آپ صرف اور صرف وہ اپنی مارکیٹ بنانے کے لیے اور فالوئنگ بڑھانے کے لیے ایسا کرتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کے پلے ہے کیا؟ ہم نہیں جانتے کہ کراچی میں آپ کا کیا مقام ہے، کیا وقار ہے. کون سا ایسا عالم ہے جو آپ کی اس ڈرامہ بازی کو نہیں جانتا؟ پھر مجھے کہتے ہیں کہ جناب اللہ میں سخت بات کرتا ہوں. تو گویا اس تفسیر کے اعتبار سے بھی شاہ صاحب کا جھوٹ ننگا ہو گیا. اب آئیے اس تفسیر میں ایک اضافی معاملہ ہے. وہ یہ ہے کہ خود صاحب تفسیر فرماتے ہیں، علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مفسرین کا اس پر اجماع ہے. بعض لوگ، سب نہیں. ولا شک انہ داخل فیہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کی وہ کردار کی عظمت اس آیت کا معنی بطور فرد معنی موجود ہے. وَأَوْلَى الْأُمَّةُ بِعُمُومِهَا، صحیح یہی ہے کیونکہ نبوت کا سارا فیضان ان کے سامنے تھا. صحیح یہی ہے کہ اس لفظ میں عامی قاعدہ ہے، کسی کی کوئی خصوصیت نہیں ہے. فَإِنَّ لَفْظَهَا لَفْظُ الْعُمُوم، اس کے اندر لفظوں کا جو تنوع ہے، نصوص کی جو حرمت ہے، وہ عموم پر دلالت کرتی ہے. یہ خود کہہ رہے ہیں اپنے امام ابن کثیر کہہ رہے ہیں. اچھا، پھر اگلی بات یہ ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ انہوں نے بڑے خوبصورت انداز میں کیا کہ انہوں نے بھی اموال خرچ کیے. اور پھر آگے جا کر انہوں نے ایک روایت بیان کی، ایک حدیث بیان کی کہ رسول، اور صحیحین سے وہ حدیث لائے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من انفق زوجین فی سبیل اللہ دعته خزنۃ الجنت یا عبداللہ ھذا خیر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے زوجین پر اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کیا اور اس کو جنت کے دروازوں میں جو فرشتے متعین ہیں وہ آواز دیں گے، دعوت دیں گے، پکار کر کہیں گے اے اللہ کے بندے خیر کا یہ دروازہ ہے، گزر آؤ. فقال ابو بکر اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ جو ارشاد ہوا ہے، یہ جو نازل ہوئی ہے یہ حقیقت کہ اس دن اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو دعوت دیں گے دروازے سے، کیا ان میں سے میرا بھی شمار ہوتا ہے؟ قال نعم وارجو ان تکون منہم، میری امید ہے کہ ابو بکر تو بھی ان میں سے ایک ہے. ٹھیک ہے، یہاں لفظ ہے فہل یدعا منہا کلھا احد، ہر ایک کو جس نے یہ عمل کیا. آپ نے فرمایا قال نعم، ہاں ہر ایک کو، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ آپ بھی ان میں سے ایک ہیں. یہ عمومی قاعدہ ہے. آخر میں مفسر یہ بھی لائے ہیں. وہ کوئی تفسیر نہیں آپ کی تائید کر رہی شاہ صاحب، اس جھوٹ کو کوئی تفسیر والا نہیں مان رہا. یہ کیسی باتیں آپ کر رہے ہیں کہ جناب اللہ مفاضلہ موجود ہے؟ اس کا وجود ہی کوئی نہیں ہے. جو آپ نے بدعقیدگی پھیلائی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ آپ دار بدل مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں جس کا قرآن سے تعلق نہیں، مزاج رسول سے تعلق نہیں، صحابہ سے تعلق نہیں ہے کہ کسی صحابی نے کسی آیت کے کنٹیسٹ میں اتنی بات کہی ہو. تو یہ اس اعتبار سے یہ ڈرامہ بھی اس حدیث کے اندر، اس تفسیر کے اندر بھی شاہ صاحب کا ننگا کر دیا ہے فقیر نے کہ کوئی بات ایسی نہیں تفسیر بالمعصور کے اندر کہ کسی نے اس بات کی تائید میں ایک لفظ بھی کہا ہو. تو لہذا یہ جو میں نے حدیث بیان کی ہے اس حوالے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو عموم میں رکھا، قاعدے میں رکھا، اس کے لیے کسی خاصیت خصوصیت کا کوئی تصور نہیں پیش کیا گیا. اور آپ وجہ اثر بتاتے ہیں، کبھی اتقا کا جوڑ کرتے ہیں کہ جناب اللہ یہ اس سے مراد کیا وہ تفسیر کا یہ سیگا ہے، اس مراد اور کوئی ہو سکتا، الف لام عہد کا ہے. رسول اللہ کو الف لام عہد کا نہیں پتا تھا؟ شرم آنی چاہیے. رسول اللہ افصح العرب ہیں اور ان کے تربیت یافتہ بھی اصل عرب ہیں، تمہاری طرح جاہل نہیں ہیں، ان کو سب کو پتا تھا. تو آپ نے رسالت کے سامنے ایک نیا جعلی جھوٹا اور بیکار بے اصل نظریہ کھڑا ہے، قرآن کے جو خلاف ہے اور مزاج شریعت کے خلاف ہے اور مشیت الہی کے خلاف ہے اور اہل بیت کی حرمت کے خلاف ہے. شرم آنی چاہیے آپ کو. بہرحال اس تفسیر کے اندر بقیہ تفصیلات میں انشاءاللہ اگلی نشست میں پیش کروں گا.
Like, comment, and subscribe.